بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن المجید ونحوها وکانت صلاته بعد تخفیفا رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا معمول فجر کی نماز کے اندر یعنی اتنی مقدار جتنی صورتوں کے اندر آتی ہے تو وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے بعد نماز جو ہے وہ مختصر ہو گئی، وکانت صلاتہ بعد تخفیفاً۔ اس آخری جملے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو صورت کاف پڑھنے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز کے اندر، تو یہ ابتدائی زمانے کے اندر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت سابقین الاولین، پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو پہلا گروہ ہے جو ایمان لایا ہوا تھا، وہ نماز کے اندر شریک ہوتے تھے، اس وجہ سے نماز طویل ہوتی تھی، ان کے لیے باعث زحمت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں وہ لوگ بھی آنے لگے جو دوم درجے کے سوم درجے کے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مختصر ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اسی حدیث سے اگلی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ میں نے فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ تکویر سنی ہے۔ سورۃ تکویر تقریباً آدھا صفحہ بنتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مختصر ہو گئی تھی اس خوف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ازدحام یعنی بھیڑ لوگوں کی زیادہ ہوگی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو مختصر فرمایا کرتے تھے اور اذا الشمس کورت فجر کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے، تاکہ جتنے لوگ جو بیچ میں آ کر شریک ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تعداد ہے، ان کے اندر بوڑھے، ضعیف اور حاجت مند لوگ بھی ہوں گے جو نماز طویل ہونے کی وجہ سے زحمت محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسنون قرات کی تلاوت کرنے کی نماز کے اندر توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز پڑھانے والوں کو خاص طور پر اس مسنون مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے اور نمازیوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔